سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، آب رواں پہ نقش بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور کافر کی مٹھی میں کیا ہے اندازہ تو ممکن ہے، کافر کی مٹھی میں کیا ہے اندازہ تو ممکن ہے، پر ان سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں، پر ان سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا۔ اور پتھر کی بارش ہوتی ہو جسم لہو میں ڈوبا ہو، پتھر کی بارش ہوتی ہو جسم لہو میں ڈوبا ہو، دست دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، دست دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور سدرہ کی سرحد پہ پہنچ کر بولے یہ جبریل امین، سدرہ کی سرحد پہ پہنچ کر بولے یہ جبریل امین، سدرہ کی سرحد پہ پہنچ کر بولے یہ جبریل امین، اس سرحد سے آگے جانا سب کے بس کی بات نہیں، اس سرحد سے آگے جانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا۔ اور چشم نبوت چن لے جس کو چن لے اس کی مرضی ہے، چشم نبوت چن لے جس کو چن لے اس کی مرضی ہے، چشم نبوت چن لے جس کو چن لے اس کی مرضی ہے، اور جن نورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، جن نورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور زبر سے حکمت سے جانداروں پر قابو پا سکتے ہو، زبر سے حکمت سے جانداروں پر قابو پا سکتے ہو، اور دریاؤں پہ حکم چلانا سب کے بس کی بات نہیں، دریاؤں پر حکم چلانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا۔ اور پیٹھ کے نیچے انگارے ہوں سر پہ تپتا سورج ہو، پیٹھ کے نیچے انگارے ہوں سر پہ تپتا سورج ہو، پھر توحید کا نغمہ گانا سب کے بس کی بات نہیں، پھر توحید کا نغمہ گانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور لشکر بے شک اترے ہوں گے دشمن کے ساحل پہ، مگر لشکر بے شک اترے ہوں گے
دشمن کے ساحل پہ مگر، اور اپنی کشتی آپ جلانا سب کے بس کی بات نہیں، اپنی کشتی آپ جلانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور چاند پہ جانا ہو سکتا ہے اہمیت کا مائل ہو، چاند پہ جانا ہو سکتا ہے اہمیت کا مائل ہو، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، آب رواں پہ نقش بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب ایک چھوٹی سی نعت راشد بھائی سنانا چاہتے ہیں، آئیے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قطار سے دل میں نبی کی موہنی صورت بسا کے دیکھ، کہ دل میں نبی کی موہنی صورت بسا کے دیکھ، جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں جا کے دیکھ، مدینے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حبیب کی تعریف کیا کروں، تعریف کیا کروں، اللہ کے حبیب کی تعریف کیا کروں، تعریف دیکھنی ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھ، تعریف دیکھنی ہو تو قرآن اٹھا کے دیکھ۔ چھوٹی سی نعت شریفہ ہے۔ آئی دنیا میں جب مصطفیٰ، سارا عالم مہکنے لگا، آئے دنیا میں جب مصطفیٰ، سارا عالم مہکنے لگا، کہ بےکسوں کو ملا اسرا، ذرہ ذرہ دمکنے لگا، بےکسوں کو ملا اسرا، ذرہ ذرہ دمکنے لگا، قربت مصطفیٰ کے اثر سے کوئی صدیق کوئی غنی ہے، قربت مصطفیٰ کے اثر سے کوئی صدیق کوئی غنی ہے، کوئی عادل ہوا ہے تو کوئی شیر بن کر گرجنے لگا، آئی دنیا میں جب مصطفیٰ، سارا عالم چمکنے لگا، کہ چھوٹ جائے کہیں نہ نماز عصر،
اشک جاری ہوئے مرتجا کے، چھوٹ جائے کہیں نہ نماز اثر، اشک جاری ہوئے مرتجا کے، کہ ڈوبا سورج فلک پر دوبارہ، کہ شمس پھر سے چمکنے لگا، آئے دنیا میں جب مصطفیٰ سارا عالم مہکنے لگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بچوں، پردہ نشین خواتین، بچیاں اور بہنیں، آج الحمدللہ یہ 5ویں نشست ہو رہی ہے، اور آپ نے اپنی بیداری کا اور محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عمل سے مظاہرہ فرمایا۔ آپ قابل صد مبارکباد ہیں کہ اس سیرت النبی کی نشستوں میں شامل ہو رہے ہیں اور اپنی حاضری یہاں دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گہرے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک سلسلے وار نشستیں ہیں اور اس میں سلسلے وار باتیں ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تک کی نشست میں آپ نے حبشے کی ہجرت کا ذکر سنا، سن 5 نبوی میں جب مسلمان صحابہ کفار و مشرکین کی ایذا رسانی سے یا ان کی تکلیفوں سے عاجز ہو گئے اور مکے میں رہ کر اللہ کا نام لینا، دین پر عمل کرنا بالکل دشوار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، تفرقوا اللہ سیجمعکم، تم لوگ چلے جاؤ ادھر ادھر، اللہ عن قریب ہم سب کو اکٹھا کر دے گا۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الی این نذهب، ہم کہاں چلے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا الی این، اور روایت میں ہے واشار الی ارض الحبشہ، آپ نے حبشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ملک حبش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ادھر چلے گا۔ اور مزید یہ بھی فرمایا کہ وہاں ایک انصاف پسند بادشاہ موجود ہے جس کی قلمرو میں، جس کے حکومت میں کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوتا، مجھے امید ہے کہ تمہیں وہاں پر اطمینان نصیب ہوگا اور وہاں پر تمہیں پناہ ملے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عالی پا کر 11 مرد اور 5 عورتیں اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حضرات چھپ چھپا کر، کوئی پیدل کوئی سواری سے، مکے سے نکل رہے ہیں اور حبشہ جانا ہے انہیں۔ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں پر حسن اتفاق سے 2 تجارتی کشتیاں روانہ ہو رہی تھیں۔ ان حضرات نے بات چیت کی اور 5 درہم کرایہ دے کر یہ حضرات اس پر سوار ہو گئے، اور وہ سمندری جہاز ان حضرات کو لے کر چل پڑا۔ دھیرے دھیرے یہ خبر کفار مکہ کے درمیان پھیل گئی۔ ان لوگوں نے فوراً اپنے آدمی دوڑائے۔ یہ لوگ جب ساحل سمندر پر پہنچے تو وہ کشتی روانہ ہو چکی تھی، اور ان حضرات صحابہ اور صحابیات کو پکڑنا ممکن نہیں رہا تھا، یہ واپس چلے آئے۔ یہ حضرات امن و عافیت کے ساتھ ملک حبش پہنچ گئے۔ وہاں پر بادشاہ سے ساری باتیں بتلائیں، وہاں پر بادشاہ نے ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، امن و امان کے ساتھ وہ حضرات رہنے لگے۔ رجب میں یہ واقعہ پیش آیا، شوال کے مہینے تک یہ حضرات وہاں پر رہے، اور پھر یہ خبر پھیلائی گئی، یہ افواہ، یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے یہ اطلاع سنی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے ہوا کہ اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت، جب سبھی مسلمان ہو گئے تو ظاہر ہے سب ہمارے بھائی ہیں، یہ لوگ واپس چلے آئے۔ شوال کے مہینے میں ان 16 حضرات کی واپسی حبش سے مکے کی طرف ہو گئی۔ جب یہ لوگ سرزمین مکہ میں داخل ہونے لگے تو پتہ چلا مخالفت تو پہلے سے زیادہ ہے، دشمنی تو پہلے سے زیادہ ہے، جو مسلمان یہاں پر رہ رہے ہیں انہیں پہلے سے زیادہ ستایا جا رہا ہے۔ یہ خبر جھوٹی تھی۔ اب یہ لوگ حواس باختہ کہ کیا کیا جائے، واپس جایا جائے یا پھر مکے میں داخل ہوا جائے۔ بہرحال جو حضرات تھے وہ سب چھپ چھپا کر کوئی کسی کی پناہ میں کسی طرح مکے میں داخل ہوئے۔ پھر وہی صورتحال اور اسی طرح کی تکلیفیں ان حضرات کو پہنچائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات اپنے صحابہ کی تکلیفوں کا مشاہدہ فرماتے تھے، دیکھتے تھے، ان سب کو صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ آخر پھر آپ نے ان حضرات سے یہی بات فرمائی کہ آپ لوگ پھر ملک حبش کی طرف جائیں۔ اب مسلمانوں کی تعداد کافی حد تک بڑھ چکی تھی، لیکن ابھی بھی مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے، کمزور تھے، وہ انتقام نہیں لے سکتے تھے، وہ مد مقابل نہیں آ سکتے تھے۔ چنانچہ دوسرا سفر اور دوسری ہجرت جب حبشے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں 86 مرد ہیں اور 16 عورتیں۔ دیکھیے ہم لوگ واقعہ سن رہے ہیں، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے آپ غور کریے کہ ان حضرات پر اس وقت کتنی بڑی آزمائش رہی ہوگی، کتنا بڑا امتحان رہا ہوگا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک خاندان کے لوگ تھے،
کسی گھر کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کی بیٹی، اس طرح مختلف گھرانوں سے لوگ اپنے ایمان کو اور اسلام کو بچا کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا کنبہ چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہجرت کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرات چھپ چھپا کر نکلے اور سوار ہوئے کشتی پر ملک حبش پہنچے، سارے حالات بتلائے۔ پہلی ہجرت میں جو قافلہ تھا اس کے امیر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کا لقب ذی النورین ہے۔ پہلے سفر ہجرت میں بھی وہ تھے، ان کی اہلیہ تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ جب دوسری بار حبشے کی طرف ہجرت ہوتی ہے اس میں بھی یہ موجود ہیں، اور ان کی زوجہ مطہرہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری بار جو قافلہ گیا اس کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب موجود ہیں، اور وہی اس قافلے کے امیر ہیں۔ قافلہ پہنچ گیا، بادشاہ سے بات چیت ہوئی، ان کو رہنے سہنے کی جگہ دے دی گئی۔ ان حضرات کو یعنی مکے والوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان ہماری تکلیفوں سے بچ بچا کر اپنے دین و اسلام کو لے کر دوسرے شہر میں چلے گئے، تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مسلمان ہماری ایذا رسانیوں سے اور تکالیف سے بچ جائیں۔ چنانچہ قریشان مکہ نے دو لوگوں کو بحیثیت سفیر مکے سے روانہ کیا، جس میں ایک عمرو بن عاص ہیں اور ایک اور کافر ہے۔ یہ دونوں حضرات بہت سے تحفے تحائف لے کر، نذرانے لے کر ملک حبش کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں، اس کے بعد حبش کا جو بادشاہ نجاشی ہے اس کے وزراء سے پہلے بات چیت کرتے ہیں، ان کو اپنے اعتماد میں لیتے ہیں، ان کے سامنے نذرانے اور تحائف پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر سے کچھ بیوقوف اور کچھ نادان قسم کے لوگ آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر رکھا ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے دین میں بھی نہیں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، لہذا آپ میری حمایت کریے، میری مدد کریے، اور کل جب میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں تو آپ میرے تعاون میں، میری حمایت میں بولیے، ان کو بلا کسی چوچرا میرے ساتھ واپس کیا جائے، ان کی بات کوئی سنی نہ جائے۔ چنانچہ اگلے روز یہ سب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنا مدعا سامنے رکھا کہ صاحب ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے کچھ نادان اور بیوقوف قسم کے لوگ جنہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر رکھا ہے جو آپ کے دین میں بھی نہیں داخل ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، انہیں میرے ساتھ واپس کیا جائے، ان کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ اس بات پر اصرار مکے والے کیوں کر رہے تھے؟ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اگر مسلمانوں سے بات کی گئی اور نجاشی نے مسلمانوں کی بات سنی تو یقیناً حق وہ قبول کر لے گا، اس لیے اس پس و پیش میں تھے کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ مسلمانوں کی بات سنی ہی نہ جائے اور ان کو میرے ساتھ واپس کیا جائے۔ جب یہ بات، یہ تجویز ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے رکھی تو تمام نجاشی کے وزراء نے تالیاں بجائیں، حمایت کی، بالکل بالکل ایسا ہی کیا جائے۔ نجاشی کو غصہ آ گیا، کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کچھ لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ کر ہماری پناہ لی ہے، ہمارے ملک میں امن و امان کے لیے وہ آئے ہیں، اور میں اسی طرح بغیر ان کی بات سنے ہوئے ان کے مخالفوں کے حوالے کر دوں؟ یہ بات ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں ان حضرات سے بات چیت کروں گا، اس کے بعد
پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر قافلہ ہیں، انہی کو بات کرنی تھی، وہ حاضر ہوئے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق انہوں نے السلام علیکم کہا۔ وہاں تو سجدہ تعظیمی چلتا تھا، سجدہ نہیں کیا، اور یہ بات پہلے سے طے ہو گئی تھی کہ یہاں تو سجدہ تعظیمی چلتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، چاہے وہ ہمیں اپنے ملک میں رہنے دے یا نہ رہنے دے، چاہے جو ہو جائے، ہمیں تو وہی کہنا ہے جس کی تعلیم میرے نبی نے دی ہے۔ ہم سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، جس بات کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ عمل ہم نہیں کر سکتے، اور ہم وہی کہیں گے جس کی تعلیم ہمارے دین نے ہمیں دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے۔ فوراً اعتراض ہوا اس پر، دیکھیے صاحب انہوں نے آپ کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا بھئی کیوں آپ نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا؟ تو کہا کہ سنیے، میں مسلمان ہوں، میرے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ تمہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہی سر جھکانا ہے، اس کے آگے دنیا کی اس کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے آگے سر نگو نہیں ہونا ہے۔ ہم سجدہ تعظیمی نہیں کرتے، ہم السلام علیکم کہتے ہیں، ہم اپنے نبی سے بھی ایسے ہی سلام کرتے ہیں، میرے نبی بھی ایسے ہی سلام کرتے ہیں، لہذا ہمارے ہاں سجدہ تعظیمی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہو۔ کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اسلام کی بہترین ترجمانی انہوں نے کی۔ پہلے انہوں نے جاہلیت کے زمانے کی ایک تصویر کھینچی، کہا کہ بادشاہ ایھا الملک، اس طرح خطاب شروع ہوا، اے بادشاہ سن لیجئے، ہم لوگ کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، اور ہر طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا تھا۔ ہماری یہ حالت تھی، ہم تباہ و برباد ہو رہے تھے، انسانیت سسک رہی تھی اور بلک رہی تھی۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، جس کی حیثیت کو، جس کی حسب و نسب کو، جس کے خاندان کو میں بخوبی جانتا ہوں، جو ہم میں کا ہی ایک فرد ہے، جو صادق و امین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اس ہستی نے آ کر ہمارے سامنے ایمان و اسلام کی دعوت پیش کی، اور اس ہستی نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم خدا کے سوا ساری طاقتوں کا انکار کرو، کفر کا انکار کرو، طاغوت کا انکار کرو، اللہ وحدہ لا شریک کو مانو۔ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا، اس نے ہمیں نماز کی تعلیم دی، اس نے ہمیں زکوٰۃ کی تعلیم دی، اس نے ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم دی، اس نے ہمیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی۔ میرا قصور صرف اتنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہمارے دشمن ہو گئے۔ بادشاہ متاثر ہو رہا ہے، پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہو رہا ہے، جو کتاب اتر رہی ہے، اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے، سنا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل سنا سکتا ہوں، کیوں نہیں سنا سکتا؟ کہا کہ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا انتخاب کیا۔ عقل و ذہانت کا اندازہ لگائیے، سورہ مریم کا انتخاب کیا، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی حیثیت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو اللہ رب العزت نے اجاگر کیا ہے۔ کس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، پڑھنے لگے۔ بادشاہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نجاشی بادشاہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تمام وزراء، دربار کے تمام وزراء رونے لگے۔ قرآن مجید میں حقیقت میں یہی تاثیر ہے۔ جو اہل زبان ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، واقعی قرآن کی آیات کو سننے کے بعد ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ اور میں اس سے بڑھ کر ایک بات اور کہتا ہوں، گرچہ آپ قرآن نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر کوئی قاری
آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے تو نہ سمجھنے کے باوجود بھی آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کلام الہی کی تاثیر ہے، نہ سمجھتے ہوئے بھی ایک مومن کے جسم پر یہ اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اس کی حقیقت کو سمجھ رہا تھا، جو معانی و تفاسیر سے واقف تھا، اس کی دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ نجاشی نے ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بات سمجھ گیا، میں ان لوگوں کو یعنی ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، آپ لوگ واپس جائیں۔ جب یہ دونوں حضرات شرمندگی کے ساتھ نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ کل میں وہ بات کہوں گا جس سے ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی، باقی نہیں رہ سکتے۔ دوسرے ساتھی نے کہا ارے یہ نہ کرو، ہے تو سب رشتہ دار، ایسا نہ کرو کہ سب مار دیے جائیں۔ کہا کہ نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، مجھے بہت ذلیل و رسوا ہونا پڑا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر یہ لوگ حاضر ہوئے اور آ کر یہ بادشاہ سے یہ بات کہی کہ ذرا ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں ان سے پوچھئے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی کرتے ہیں، بہت سخت و سست بات کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، کہا کہ ہاں بلوائیے۔ چنانچہ پھر مسلمان بلائے گئے۔ اب دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب کیا کہا جائے؟ آخر میں طے یہ ہوا کہ ہم وہی کہیں گے جو میرے رسول نے سکھلایا، جو میرے قرآن نے سکھلایا۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ انجام کیا ہوگا، ہمیں انجام کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب پھر پہنچے تو بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے پوچھا کہ کیا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ ان کی کیا حیثیت ہے تمہارے ہاں، تمہارے دین میں؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اس کے کلمہ ہیں اور اس کی روح ہے۔ تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اس زمین سے، کہا کہ واللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو مسلمانوں نے بیان کی ہے وہ اس حیثیت سے ایک تنکے سے بھی زیادہ اور نہیں ہے، بالکل صحیح حیثیت ان کی واضح کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ نکل جائیے میرے ملک سے، اور حکم دیا جو کچھ بھی نذرانے و تحائف لائیں سب واپس کر دیے جائیں۔ سب کچھ واپس کر دیا گیا، بھاگے ہی شرمندہ ہو کر کے، اور اعلان عام کر دیا نجاشی نے۔ اور آپ یہ بات بھی جان لیجئے، اسی مجلس میں جس مجلس میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلام کی ترجمانی کی اور قرآن کی آیتیں پڑھی، اسی مجلس میں نجاشی نے یہ بات کہا کہ میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گیا فوراً، حق پرست انسان تھا۔ یہ لوگ رہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو بہت سے حضرات حبش سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، چونکہ نبی وہاں پہنچ چکے تھے اور مسلمان وہاں پر سب جمع ہو رہے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 23-24 صحابیات وہ حبش میں ٹھہرے رہے۔ سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا ہے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جس وقت یہ حضرات آنے لگے نجاشی نے بڑی عزت و توقیر کے ساتھ ان کو واپس کیا، تحفہ و تحائف دیے، اور اپنا ایک آدمی ان حضرات کے ساتھ کر دیا کہ جا کر، اور یہ بھی کہا کہ اگر میرے پاس حکومت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی، سلطنت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے جوتے کو، آپ کے نعلین مبارکین کو بوسہ دیتا۔ اتنی عقیدت تھی اس کو حضور سے۔ اور ایک آدمی اس نے کر دیا، کہا کہ یہ آدمی میرا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سلسلے میں بتانا کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح صلہ رحمی کا معاملہ کیا، کس طرح ہمدردی کا معاملہ کیا، اور حضور سے یہ درخواست کر دینا کہ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ چنانچہ وہ قافلہ پہنچا اور جس آدمی کو نجاشی نے ساتھ میں بھیجا تھا وہ بھی پہنچا۔
اس نے ساری رودات سنائی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس کی حمایت کی، یا رسول اللہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، نجاشی نے ہم سب کے ساتھ بڑی عزت و توقیر اور احترام کا معاملہ کیا ہے اور اس نے آپ سے مغفرت کی درخواست کی ہے۔ روایات حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور 3 بار فرمایا اے اللہ اللہم اغفر النجاشی، اللہم اغفر النجاشی، اللہم اغفر النجاشی۔ صحابہ نے آمین کہی، اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، نجاشی کی مغفرت فرما۔ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ جو مسلمان مکے میں بچے تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ یہ کرتے کراتے 7 نبوی شروع ہو گئی، نبوت کا 7واں سال شروع ہو گیا۔ کفار مکہ بے حد پریشان ہیں کہ اسلام کی ترقی تو رکی نہیں رہی ہے، روز بروز کوئی نہ کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب بات اس سے بننے والی نہیں ہے، اور ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچ رہے ہیں۔ بار بار ان سے کہا جا رہا ہے کیا کیا جائے؟ چنانچہ آپس میں یہ طے ہوا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، مقاطعہ بنی ہاشم جس کو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ یہ واقعہ 7 نبوی میں پیش آیا۔ خواجہ ابو طالب نے خاندان بنو ہاشم کے اور خاندان بنو المطلب کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تم کو بھی نکلنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ کی حمایت میں آپ کا پورا خاندان، تمام قبیلے کے لوگ، خاندان بنو ہاشم کے لوگ شعب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ پہاڑ کا کہ ایک کھو ہے، یہ پورا قافلہ اسی کے اندر جا کر رہنے لگا۔ ایک معاہدہ طے ہوا جس میں یہ بات لکھی گئی کہ خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کوئی ان کے ہاں شادی بیاہ نہیں کر سکتا، کوئی ان سے لین دین نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی ان کی اعانت نہیں کر سکتا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کر سکتا۔ کسی نے اگر ان کی حمایت کی کوشش کی تو اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی سمجھدار تھے جو اس معاہدے کے خلاف تھے، اس کو غلط سمجھ رہے تھے، اس کو ظلم سمجھ رہے تھے، لیکن چونکہ عام فضا بنو ہاشم کے خلاف تھی اس لیے بہت سے لوگ چاہتے وہ بھی نہیں بول پا رہے تھے۔ پورے خاندان کے لوگ، معصوم بچے اس میں محصور کر دیے گئے، اس میں بند کر دیے گئے۔ یہاں تک تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بچے بلکتے دودھ کے لیے، کھانے کے لیے، اور ان کو کوئی چیز میسر نہ آتی۔ جب کوئی قافلہ باہر سے آتا تو ابو جہل اور اس طرح کے ملعونین جو تھے وہ ان کو منع کرتے کہ دیکھو عام قیمت پر ان لوگوں کو سامان فروخت مت کرنا، قیمت بڑھا کر دو، اتنی قیمت بڑھا کر دو کہ یہ سامان خریدنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ وہ مجبور ہوتے تھے، باہر کے تجار ہوتے تھے، باہر کے قافلے والے ہوتے تھے، جب شعب ابی طالب سے کوئی شخص نکل کر کوئی سامان خریدنا چاہتا تو قیمت اتنی زیادہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ خرید نہیں پاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے بیچارے۔ اور ادھر ہنسیاں ہو رہی ہیں، ٹھٹے ہو رہے ہیں۔ یہ کام 1-2 دن نہیں بلکہ 3 سال تک یہی کیفیت رہی، 3 سال تک، یہاں تک کہ کچھ عقل مند لوگ، گرچہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ان سے رہا نہ گیا اور کہا کہ یہ ظلم اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ابو جہل ملعون کسی طرح پگھل نہیں رہا تھا، وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں، بنو ہاشم کو ہم ختم کر دیں گے۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر آئے ہیں تو ان کی اب کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لیکن کچھ عقل مند طبقہ وہ جٹا اور بات چیت ہوئی اور طے ہوا کہ اس معاہدے کو نہ مانا جائے۔ یہ بات طے ہو رہی تھی، ابو جہل کو بھی کچھ نرم کیا گیا۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا اور آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ چچا، جو معاہدہ لکھا گیا تھا
اس میں اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب کو دیمک نے چاٹ لیا۔ میں یہ آپ کو خبر دیتا ہوں، دل چاہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، قریشان مکہ موجود تھے، ان سے آپ نے یہ بات کہی کہ میرا بھتیجا جس نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا وہ سچ ہی بولتا ہے، اس نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف بسمک اللہم بچا ہے، باقی سب چٹ گیا ہے۔ اور لوگوں سنو، اگر اس کی یہ بات جھوٹ ہوگی تو میں اس کو تمہارے سپرد کر دوں گا، چاہے تم ان کو قتل کرنا چاہے زندہ رکھنا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، ابو طالب اس بات کے لیے کبھی نہیں آمادہ تھے اور آج یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو طالب تم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ اور جب وہ عہد نامہ لایا گیا تو سارے کفار کے اور سارے دشمنان اسلام کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ جو حضور نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، بسمک اللہم کے علاوہ سارے مضامین کو اور سارے عہد و میثاق کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد بنو ہاشم کے لوگ اس گھاٹی سے نکلے اور ابو طالب حرم میں آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور انہوں نے یہ بد دعا کی، اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے رشتوں کو کاٹا، تو ان کو برباد کر دے، تو ان سے انتقام لے لے۔ 10 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غمگسار اور مخلص حمایتی تھے، ان کے انتقال کا آپ کو بہت افسوس ہوا، ملال ہوا۔ اب کون ان کا حمایتی تھا؟ 4 ہی 5 دن گزرے تھے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال پرملال ہو گیا، وہ بھی رخصت ہو گئی۔ اس سال کو یعنی سن 10 نبوی کے سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن فرمایا، غم کا سال نبی کے لیے تھا وہ، کہ ایک ہی ہفتے 10 دن کے اندر غم گسار چچا بھی چلے گئے اور مخلص و نیک غم گسار دل کو دلاسا دینے والی بیوی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملول خاطر رہنے لگے، بڑے افسردہ رہنے لگے۔ دشمنان اسلام کے حوصلے بھی بڑھ گئے، ان کی ہمت بھی بڑھ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا۔ ابھی ہجرت نہیں پیش آئی ہے، نبوت کا 10واں سال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو طائف کا سفر کیا جائے، وہاں کے سرداران عقل مند ہیں، ہوش مند ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اسلام کی ترقی وہیں سے شروع ہو جائے اور ہم مسلمانوں کو قوت و طاقت پہنچے۔ چنانچہ آپ نے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ میں لے کر طائف کا سفر کیا اور ان سرداروں سے جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں ان سے آپ نے گفتگو کی۔ واقعہ آپ سن چکے ہیں طائف کا، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے یکسر رد کر دیا اور کہا کہ آپ فوراً ہمارے شہر سے نکل جائیں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ محلے کے اوباش اور غنڈے بچوں کو، نوجوانوں کو ساتھ میں لگایا کہ ان کو پتھر مارو، ان کا تمسخر اڑاؤ، ان کا مذاق اڑاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں ہر بار آگے آنے کی کوشش کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ لگنے پائے، اسی وجہ سے ان کا سر زخمی ہو گیا، ان کا جسم زخمی ہو گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجے کی تکلیف پہنچی، ذیلی صدمہ پہنچا، جسمانی اذیت پہنچی۔ آپ طائف سے واپس ہوئے اور راستے میں عتبہ اور شیبہ کے انگور کے باغ تھے، آپ وہاں پر اس باغ میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے تھوڑا اطمینان لیا، بستی سے، آبادی سے، طائف کی آبادی سے باہر آ گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ
دونوں اپنے باغ کے اندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار کو دیکھ کر وہ سخت دشمن بھی پگھل گئے، ان کے دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہو گئی، رگ حمیت جاگ اٹھی، خاندانی محبت جاگ اٹھی، اور انہوں نے اپنے غلام ابو عداس سے کہا کہ دیکھ یہ پلیٹ اٹھا اور اس میں انگور رکھ، اور جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے جا کر دے آ۔ اور روایات میں یہ بھی موجود ہے، اس نے کہا کہ اگر وہ انکار کریں تو کہہ دینا کہ یہ لوگ تمہیں خاندان کا واسطہ دے رہے ہیں، اس انگور کو آپ کھا لیجئے۔ چنانچہ ابو عداس انگور کی اس تشتری کو لیے ہوئے حضور کی خدمت میں آیا اور پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک انگور اٹھایا، نوش فرمایا۔ وہ چونکا، وہ عیسائی تھا مذہباً، ابو عداس عیسائی تھا۔ اس نے کہا یہ کلمہ تو عرب میں کوئی نہیں کہتا، آپ ہیں کون جو آپ نے جملہ استعمال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا۔ وہاں پر بسمک اللہم کا رواج تھا، اللہ کا تصور تو تھا ہی۔ تو حضور نے پوچھا، ارے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم مجھے پہچان نہیں رہے ہو، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا وہ نینوا جہاں پر میرے بھائی یونس رہا کرتے تھے؟ تو بہت بھوچکا ہوا، کہا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے، میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے آپ کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ بے ساختہ اس نے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، کلمہ شہادت اس نے پڑھا۔ شیبہ دور سے یہ منظر دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لگتا ہے ان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا۔ یہ تو گیا تھا انگور لے کر، یہ تو ان کی دست بوسی کرنے لگا، قدم بوسی کرنے لگا۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو شیبہ نے کہا تو یہ کیا کر رہا تھا؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ غلام تھا، ابو عداس غلام تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حضور کا اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مقام نخلہ میں پہنچے۔ مقام نخلہ میں آپ نے 2-4 دن قیام فرمایا، وہاں پر رکے ہوئے تھے آپ، اور وہیں پر جناتوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ نماز فجر آپ پڑھ رہے ہیں اور جنات بہت پریشان ہیں کہ آخر آسمانوں پر ہم کیوں نہیں چڑھ پا رہے ہیں، کیوں ہمیں مارا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں ہوئیں کہ ذرا غور کیا جائے کہ کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم آسمانوں پر نہیں چڑھ پا رہے ہیں، ہمیں شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بہت سی جماعتیں گشت کر رہی تھیں اور واقعے کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے قرآن کی آواز سنی تو وہ جناتوں کی وہ جماعت وہاں پر اتر آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہیں، آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہوئی، اپنی نماز میں تھے، آپ کو کیا پتہ کہ پیچھے جنات ہیں قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی اس واقعے کو یاد کریے جبکہ جناتوں کی ایک جماعت مقام نخلہ میں حاضر ہوئی، اور جب وہ لوگ وہاں پر اترے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا خاموش، قرآن سنو، ہم سمجھ گئے اس راز کو کہ اس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر نہیں چڑھنے دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے قرآن کو غور سے سنا حضور کے پیچھے، اور قرآن سننے کے بعد وہ داعی ہو کر واپس ہوئے۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ واپس ہوئے داعی بن کر ڈرانے کے لیے، اور اپنی قوم میں پہنچنے کے بعد انہوں نے سب کو خبر دی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کے اس داعی کا پیغام قبول کرو
میں نے وہ راز تلاش کر لیا ہے، اس نبی مرسل کو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کی زبان مبارک سے میں قرآن سن کر آ رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ نبی آخر الزماں کی بعثت ہو گئی ہے، ان کی تشریف آوری دنیا میں ہو چکی ہے، اب ہم اوپر نہیں چڑھ پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے۔ پہلے آپ کی آمد سے پہلے جنات اوپر جاتے تھے، تبھی تو کاہنوں کا کاروبار چل رہا تھا۔ جو کاہن ہوتے تھے وہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے، وہ غیب دان نہیں ہوتے تھے، غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے، وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے، ان کا تعلق اجنہ سے ہوتا تھا، جناتوں سے ہوتا تھا۔ جنات اوپر چلے جاتے تھے، دور سے کبھی فرشتوں میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کل تک بارش ہو جائے، پرسوں تک بارش ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کو اب نافذ ہونا ہے، اس طرح کی باتیں وہ دور سے سن لیتے تھے، کوئی پابندی آسمانوں پر جانے میں نہیں تھی۔ اب وہ آ کر کاہنوں سے بتاتے تھے، اور کاہن مخلوق خدا کو گمراہ کرتے تھے، غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی باتیں سچ ہو جاتی تھیں تو پھر جنات اوپر سے خبریں لا کر ان کو دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو دنیا میں بھیجا تو جہاں پر سارے انتظامات کیے گئے وہاں پر یہ بھی پہرا بٹھا دیا گیا، فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا گیا، اب کوئی آسمانوں تک نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے، مقام نخلا سے چلے، مکے کی حد کے قریب آپ پہنچ گئے تو زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مکے سے نکل کر گئے تھے، مکے والوں نے آپ کو نکالا، آپ کیسے داخل ہوں گے؟ وہاں بھی دشمن، اس کی بھی اطلاع مکے آ گئی کہ یہ طائف گئے ہوئے تھے، وہاں پر کسی نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی توہین کی گئی، ان کی اہانت کی گئی، یہ خبر مکے آ گئی تھی، اس لیے مکے والوں کے حوصلے اور بلند تھے۔ تو زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا فکر مت کرو، اللہ اپنے دین کا نگہبان ہے اور ہم سب کا نگہبان ہے، وہ کوئی انتظام کرے گا۔ آپ مکے میں داخل نہیں ہو رہے، آپ پر خوف و دہشت طاری ہے کہ بغیر کسی کی پناہ میں جائے مکے میں کیسے داخل ہوا جائے۔ چنانچہ آپ نے اخنس بن شریق کو پیام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں تمہاری پناہ میں آ کر مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم پناہ نہیں دے پائیں گے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے پورے قریش کا۔ دوسرا پیام آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ اس نے بھی انکار کر دیا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ تیسرا پیام آپ نے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا کہ مطعم بن عدی تم ہمیں اپنی پناہ میں لے لو، میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیے، وہ ذات جو مکے میں پیدا ہوئی، جو خاندانی حیثیت رکھتا ہے، جو مقام و مرتبہ رکھتا ہے، جس کے تمام خاندان والے مکے کے اندر موجود ہیں، آج وہ اتنا بے کس و مجبور ہو رہا ہے کہ اپنے گھر میں نہیں داخل ہو پا رہا ہے۔ وہ مجبوری تھی نبی کے سامنے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے اپنے قبیلے والوں سے کہا اور اپنی اولادوں سے کہا کہ اسلحے لے کر باہر آ جاؤ، میں نے محمد ابن عبداللہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ پورا قبیلہ اسلحوں کے ساتھ اور اس کی اولادیں اسلحوں کے ساتھ تلوار و تیر لے کر باہر آئیں، اور خود مطعم بن عدی اونٹ پر سوار ہو کر مکے کی حد کے قریب پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے کر آیا، اس حال میں کہ اس کی چاروں اولادیں تلوار لیے ہوئے آگے آگے چل رہی تھیں، اس کا قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے ہوا تھا۔ اس حال میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم محترم میں داخل ہوا، وہاں پر قریشان مکہ موجود تھے، اور اس نے جا کر اعلان کیا لوگوں سنو، میں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ چنانچہ پھر آپ کو آپ کے گھر پہنچایا گیا۔ آپ نے بہرحال مسلمان نہیں ہوا تھا، نہ ہوا ویسی کفر کی حالت میں مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا خیال تھا کہ جب بدر کے موقع پر قیدی پکڑے گئے اور لائے گئے اور ان کے چھوٹنے چھڑانے کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور ان کفاران قریش کے لیے وہ ہم سے مدد مانگتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ آپ نے اس کا اتنا خیال رکھا۔
بہرحال مکے میں آپ داخل ہوئے، سن 10 نبوی شروع ہو گیا۔ اسی اثنا میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے گھر میں بچے بھی تھے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے بچے تھے، آپ کے سامنے مسئلہ تھا۔ ایک طرف پوری امت کی ذمہ داری، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، دوسرے اندرون خانہ ذمہ داری، آپ کے سامنے مسئلہ تھا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نکاح فرما لیں، آپ کو بڑی زحمت ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کی کفالت میں دشواری ہو رہی ہے۔ اور عرض کیا اگر کنواری عورت چاہیے وہ بھی ہے، اور اگر شادی شدہ مطلقہ اور بیوہ عورت درکار ہو تو وہ بھی ہے۔ تو کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ بیوہ عورت سودا بنت زمعہ ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، اور کنواری لڑکی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ ہیں، ان سے شادی کر لیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد جس عورت سے نکاح کیا وہ سودا بنت زمعہ تھیں، بیوہ عورت تھیں، ان تک پیغام نکاح پہنچایا گیا، وہ تیار ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے ہو گیا۔ یہ آپ کے حرم محترم میں داخل ہو گئیں، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح حضور سے کرنا چاہیں تو کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ اخوت ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں۔ حضور کو یہ بات بتلائی گئی کہ ابو بکر ایسا کہہ رہے ہیں، اس رشتے سے عائشہ میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، عائشہ سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ دینی بھائی ہیں، نسبی اور رضائی بھائی نہیں ہیں۔ جیسے ہم سب کا آپس میں رشتہ دین کی بنیاد پر بھائی چارے کا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک رشتہ دینی ہے اور ایک رشتہ نسبی اور ایک رشتہ رضائی ہے۔ رشتہ دینی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو رشتہ نسبی ہوتا ہے اس میں مسائل الگ الگ ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے نکاح۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ تھا، چونکہ انہوں نے عائشہ کا رشتہ مطعم بن عدی کے بیٹے سے مان لیا تھا، تو اب کس طرح اپنی زبان کا بھی خیال رکھنا تھا۔ چنانچہ آپ مطعم بن عدی کے گھر گئے، مطعم بن عدی کی عورت نے جیسے ہی دیکھا اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تم اپنے بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرنا چاہتے ہو، اور مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیر دو، اس لالچ میں تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر مطعم بن عدی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری بیوی تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو مطعم نے کہا صحیح کہتی ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح اسی لیے کرنا چاہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو اپنی طرف لانا چاہ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، اگر آپ کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے تو مجھے بھی قبول نہیں ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ بات بھی نہیں خراب ہوئی، ہمیں کچھ کہنا بھی نہیں پڑا، اور اس نے خود ہی رشتے کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، نکاح ہو گیا۔ 2 نکاح مکے میں ہوئے۔ حضرت سودا بنت زمعہ نکاح کے بعد رخصت ہو کر آپ کے گھر پر آ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا لیکن رخصتی عمل میں نہیں آئی۔ سن 10 نبوی کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بہت ہی رنجیدہ خاطر ہیں۔ طائف کے سفر میں آپ کو جو دقتیں اٹھانی پڑیں، جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اس کی وجہ سے آپ بہت ملول خاطر ہیں، بہت ملول خاطر ہیں۔ اور آپ یہ بات جان لیجئے، اللہ کی راہ میں
ذلت و رسوائی کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو اس کے عوض میں اللہ رب العزت کی طرف سے شرف و کرامت بخشی جاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو راہ خدا میں ذلیل و رسوا کیا، اللہ نے اس کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزت بخشی، کرامت بخشی، اس کا نام روشن کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بے عزتی ہوئی کہ ان پر پتھر برسائے گئے، ان کو مارا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئی، سخت بات کہی گئی۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی کو اعلیٰ درجے کی رفعت اور بلندی عطا فرمانے کا فیصلہ ہوا، اور وہ معراج کی شکل میں ظاہر ہوا۔ معراج کے معنی بلندی پر چڑھنا۔ معراج کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ اب اس واقعے کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ معراج کے واقعے کی تفصیل انشاءاللہ پھر آپ کو سنائی جائے گی۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اسی پر بات ختم کر دوں گا، 5 منٹ میں وہ واقعہ ختم ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، جو انتہائی زیرک اور قابل آدمی ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، مکے والوں سے ان کے تعلقات ہیں، مکے والوں سے ان کی وہ حلیف ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، وہ مکے میں آئے۔ جیسے وہ مکے میں داخل ہوئے ان کو خوب بھرا گیا۔ ہر ایک شخص نے ایک نیا دین ایجاد کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے بتوں کی مذمت کرتا ہے، بتوں کی برائی کرتا ہے، اور وہ جادو کا بھی عمل جانتا ہے۔ اس نے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، باپ بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ ذرا اس سے ہوشیار رہنا، اسے بچتے رہنا، اس کے کلام کو ہرگز نہ سننا، ورنہ تم پر بھی جادو کا اثر ہو جائے گا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے میں اتنا متاثر ہوا کہ اپنے کان میں کپڑے ٹھوس لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا اختیار وہ آواز ان کی ہمارے کانوں میں نہ چلی جائے۔ لیکن اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں کلام خداوندی کو سنوں۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں اور جہری قرات کر رہے ہیں، زور سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہہ رہے میں ادھر سے گزرا تو میرے کانوں میں کلام خداوندی کی آواز پڑی، میں چاہتے ہوئے بھی رک گیا اور میں سننے لگا کہ ذرا سنوں۔ مجھے نہایت وہ حسین کلام معلوم ہوا، نہایت حسین کلام، اور میں نے خود اپنے آپ سے کہا کہ میں خود شاعر ہوں، میں خود قادر الکلام ہوں، میں سحر اور کہانت کی بھی حقیقت کو جانتا ہوں، میں عقل مند و زیرک ہوں۔ لوگوں نے ہمیں کس غلط فہمی کا شکار بنا دیا ہے، کہاں ہمیں پہنچا دیا ہے۔ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں یہ تو انتہائی حسین کلام ہے۔ چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر پر گیا اور آپ سے میں نے عرض کیا کہ آپ اسلام کی تعلیمات سے ہمیں روشناس کرائیں، اسلام کے سلسلے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی موٹی موٹی باتیں ان کے سامنے پیش کی، اسلام کا تعارف کرایا، فوراً اسی مجلس میں وہ مسلمان ہو گئے، فوراً اسی مجلس میں۔ جس خاندان سے ان کا تعلق ہے اسی خاندان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو مشہور صحابی ہیں۔ آپ نے ان کا نام شاید نہ سنا ہو، طفیل ابن عمرو الدوسی کا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو تو جانتے ہیں، جگہ جگہ ان کی روایتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اسی خاندان سے ان کا بھی تعلق ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا قبیلہ سب ابھی ایمان سے اور اسلام سے عاری ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ہمت دے اور طاقت دے اور میرے قبیلے کو ہدایت دے۔ چنانچہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ بڑے عقل مند آدمی تھے، ہوشمند آدمی تھے۔ وہ اپنے گھر پر تشریف لے گئے، واپس ہوئے اپنے قبیلے میں، اپنی بیوی کے سامنے اسلام پیش کیا اور اپنے باپ کے سامنے اسلام پیش کیا۔ یہ دونوں حضرات فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور سنیے، حضور سے انہوں نے یہ بھی دعا کی
کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی طور پر کچھ عطا فرما دے جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے اللہ طفیل ابن عمرو الدوسی کو اپنا نور عطا فرما دے۔ چنانچہ ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں قندیل اور لالٹین کی طرح ایک چیز چمکنے لگی۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کی کرامت ظاہر ہوئی، نبی کا معجزہ ظاہر ہوا۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ امت میں جتنے بھی اولیاء کاملین، جتنے قطب و ابدال اور جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی جو کرامتیں ہیں، ان کی جو خرق عادت چیزیں ہیں، وہ سب عکس ہیں معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں سے سب کو طاقت ملتی ہے، وہیں سے عکس پڑتا ہے، تو اولیاء کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کی خرق عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا اور طفیل ابن عمرو الدوسی کو اللہ نے کرامت بخشی، نور چمکنے لگا۔ واپس ہوئے، جب گھر پہنچے تو دیکھا سامنے ایک چیز چمک رہی ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگا۔ فوراً انہوں نے دعا کی اے اللہ اس نور کو میرے کوڑے میں منتقل کر دے۔ ان کا جو کوڑا تھا جس سے وہ اپنے سواری کو ہانکتے تھے، فوراً ہی اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی اور وہ نور وہاں سے منتقل ہو کر ان کے کوڑے کے اندر آ گیا۔ اور ایسی ہی کرامت تھی جو کرامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو معجزہ موسیٰ کو دیا گیا تھا، وہ بھی بغل سے اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ اور یہاں طفیل ابن عمرو الدوسی ہیں، ان کا کوڑا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا تھا، ان کا کوڑا روشن ہو جاتا تھا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، یہ کیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کرامت بخشی گئی اور انہوں نے اپنے قوم میں جا کر دین کا کام شروع کیا، محنت کی، یہاں تک کہ پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا۔ یہ سب کس کا عکس ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کا اثر ہے۔ جس پر نگاہ پڑ جا رہی ہے وہ چمکتا چلا جا رہا ہے، اور علاقے کے علاقے اس کے اثر سے ہدایت پا رہے ہیں۔ بات یہیں پر ختم کی جاتی ہے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں خیال رکھتا ہوں اس بات کا کہ آپ حضرات اکتا نہ جائیں، اس لیے وقت سے بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وقت بھی ہو گیا ہے اور کافی حد تک بات بھی آ گئی ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں واقعہ معراج کا ذکر ہوگا، بہت تفصیلات تو نہیں لیکن کافی حد تک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور آپ حضرات پابندی کے ساتھ آتے رہیں، سنتے رہیں۔ جس نسبت پر ہم جمع ہو رہے ہیں وہ نسبت بہت اونچی نسبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ہر امتی ان کے بارے میں جانے۔ آدمی اگر اپنی بیوی بچوں کے بارے میں نہ جانے، اپنے خاندان کے بارے میں نہ جانے، اپنے قبیلے اور کنبے کے بارے میں نہ جانے تو خدا کے ہاں کوئی گرفت و پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نبی کے بارے میں اس نے نہ جانا، ان کی سیرت نہ جانی تو خدا کے ہاں گرفت ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو، جانو کہ نبی کی سیرت کیا تھی، نبی کے اخلاق کیا تھے، نبی کی نمازیں کیسی تھی، نبی کے روزے کیسے تھے، نبی کے صدقات و خیرات کیسے تھے۔ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، تبھی تو ہماری عملی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جو لوگ جس حیثیت سے بھی اس میں شامل ہیں، دامے درمے قدم سخنے جس طرح بھی اس میں شامل ہیں، اپنی شمولیت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو قبول فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے عنوان سے اے اللہ قائم کی گئی ہے، اے اللہ اس پہ نظر رحمت ڈال دے، اے اللہ اسے قبول فرما دے، حاضرین میں بھی اور کہنے والے میں بھی اے اللہ اخلاص کامل پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے
اخلاق ہمیں عطا فرما، آپ جیسی نمازیں ہمیں عطا فرما، آپ جیسا اے اللہ بات چیت کرنے کا انداز ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں سنت نبوی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے محسن، ہمارے رفیق محترم ماشر رئیس صاحب کے چھوٹے بھائی اس وقت بہت پریشان چل رہے ہیں، ان کی بیٹی بہت دنوں سے بیمار چل رہی ہے، بستر علالت پر ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی بچی کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور بھی ہمارے کچھ احباب ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ جس کے گھر میں جو بھی بیمار ہے، جس کے بچے جس کی بیوی بیمار ہے، جس کے گھر میں اہل خانہ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دامہ نصیب فرمائیے، تمام مریضان امت کو شفا یاب فرمائیے، تمام مرحومین امت کی مغفرت فرمائیے، خصوصاً ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائیے، ان کے گھروں میں بے نکاحی بہن بیٹیاں ہیں، اے اللہ ان کے لیے غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے، اے اللہ جن کی اولادیں اے اللہ بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت عطا فرما، ہماری خواتین بڑی قربانی دے کر اے اللہ اس مجلس میں شریک ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں پابندی کے ساتھ، اے اللہ ان کی بھی جذبے کو قبول فرما، جو لوگ جو بچیاں جو عورتیں گھروں میں اے اللہ ان خواتین کی خاطر مدارات میں لگی ہیں، ان کے بٹھانے کا اور ان کے بیٹھنے کا انتظام کر رہی ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنی طرف سے بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ ان کے جذبے کی قدر فرما، ان سب کو ہماری خواتین میں بھی جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں، اے اللہ جس طرح کی بھی کوئی دقت و پریشانی ہے، اے اللہ آپ سب کے لیے کافی اور وافی ہیں، اپنے بندوں کے لیے بھی اور اپنی بندیوں کے لیے بھی سب کے حال پر رحم فرما، سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ